توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج خصوصیت کے ساتھ پورے ہندوستان میں اور عام طور سے پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو خصوصی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ظلم و تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، دنیا کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ بزدل ہو چکے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ شاید تمہیں اسلام کی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر کربلا تک اور پھر ارطغرل غازی سے لے کر ٹیپو سلطان تک جو لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، اگر آج کے مسلمان بھی چاہیں تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جب مسلمان اپنے علماء کرام کے کہنے پر، جیسا کہ جنگ آزادی کے وقت علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا، تو پھر ان لوگوں کی خیر نہیں ہوگی جو آج مسلمانوں کا اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اپنے دربے اور کوٹھی میں بیٹھ کر جو اعلان کر رہے ہیں، کبھی مسجد کے توڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی مسجد کی جگہ پہ مندر بنانے کی بات کرتے ہیں، کبھی جمعے کے پابندی کی بات کرتے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی علماء کرام کو شکار بنایا جاتا ہے، کبھی مفتیان کرام کو قید کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آئے دن ایرو گیرو نتھو خیرو، جسے پیشاب کرنے کا بھی ڈھنگ معلوم نہیں ہے، وہ آج مسلمانوں کے بارے میں الٹے سیدھے کلمات بول رہا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آئے دن کی زبانیں لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ میں وارننگ دینا چاہوں گا کہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو، ورنہ تمہاری زبان خاموش کر دی جائے گی۔ میں بتاتا چلوں، جو لوگ آج حکومت کی بنا پہ، طاقت کی بنا پہ اور دولت کی بنا پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کو ختم کر دوں گا، اسلام کو مٹا دوں گا، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرعون مٹ گیا، فرعون کی نسل مٹ گئی، اسی طرح شداد، نمرود، حامان سب مٹ گیا، نہ کسی کی نسل باقی ہے۔ میں آج یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اگر آج اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو نہ وہ باقی رہیں گے، نہ ان کی نسلیں باقی رہیں گی، کیونکہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب ظلم بڑھا ہے تب تب حق کی آواز بلند ہوئی ہے۔ لہٰذا ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرے، ایسے لوگوں کو قید کرے جو اپنی زبان سے زہر اگل رہے ہیں، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی اسلام کے پیغمبر کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی مسجد کے خلاف، کبھی مزاروں کے خلاف۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے، یعنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مبارک ہے، اس مزار مبارک کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزار نہیں بلکہ یہاں پہ مندر ہے، اور ان کے لوگوں نے وہاں پہ اس طرح سے بھیڑ لگایا اور شور مچایا کہ آج اگر حکومت ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر رہی ہے تو یاد رکھے کہ وہ دن قریب ہے کہ جب وہ چلائیں گے اور کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جس کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایسے ہی کلمہ پڑھنے والے کو ملکوں میں یعنی اسلامک کنٹری میں ہندوستان کے لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں، نہ انہیں کبھی ظلم کا شکار بنایا گیا، نہ انہیں کوئی خاص نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن اس ہندوستان میں ان مسلمانوں کے ساتھ جو اسی ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، جو اسی ہندوستان میں پلے بڑھے، جو اسی ہندوستان میں مرنے اور جینے کی قسم کھاتے ہیں، جو اسی ہندوستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو جب ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، جب ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، جب ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، جب مسجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، جب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ قوم وہ ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لہٰذا باز آ جاؤ اپنی غلطیوں سے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ورنہ اس کا انجام بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہوش کی گولی لو اور اپنے ملک کو تباہ ہونے سے بچا لو، اپنے ملک کو برباد ہونے سے بچا لو۔
اپنے ملک کے امن و امان کو ختم ہونے سے بچا لو، ورنہ ان تمام کے ذمہ دار وہ لوگ ہوگے جو آج اپنی زبان پہ لگام نہیں دے رہے ہیں، جو اپنی زبان سے آگ اگل رہے ہیں، جو اپنی زبان سے زہر اگل رہے ہیں۔ میں انہیں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ورنہ نہ تم باقی رہو گے نہ تمہارا نام و نشان باقی رہے گا۔